نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیے. صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد آج کی یہ خوبصورت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس زیر صدارت وارث علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث جگر گوشہ قیوم زمان جانشین حضور حافظ الحدیث شیخ الحدیث مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب درگاہ مقدسہ بکھی شریف انعقاد پذیر ہے. علماء کرام شیوخ الحدیث اور صحیح العقیدہ مسلمان اس محفل میں تشریف فرما ہیں. بالخصوص عزت مآب حضرت علامہ مولانا پیر محمد ظہیر الدین معظمی نظامی زیدہ مجدہ درگاہ نظامیہ قمر العلوم گجرات. شیخ القرآن حضرت علامہ قاری محمد عبد الرحمن جلالی صدر جماعت جلالیہ ضلع گجرات. حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی جلالی صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات و نشریات جماعت جلالیہ پاکستان. حضرت علامہ قاری محمد عبد القیوم جلالی صاحب عبد الرحیم جلالی صاحب علامہ محمد سجاد جلالی صاحب علامہ محمد اختر جلالی صاحب صدر تحصیل کھاریاں جماعت جلالیہ. دیگر مقتدر ہستیاں یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور یہ خوبصورت کانفرنس بھی انعقاد پذیر ہے. گجرات شہر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس نہایت ہی ضروری تھی. فتنوں کا عجیب سا دور چل پڑا ہے کہ بندہ چیخ چیخ کے بھی کہے کہ میں اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کے مسلک پر ہوں تو پھر بھی ذاتی انا پر بھی اس بندے کو تسلیم کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. آنے والے تمام علماء کرام اور پیر بھائیوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایسے حالات میں جبکہ نیٹ کا دور ہے اور ہر بندے کے ڈور سٹیپ سے بھی آگے میں تو کہوں گا کہ ہر بندے کے پاکٹ منی پاکٹ تک آج ہر چیز ہی دستیاب ہے. ایک کلک پر ہر مکتبہ فکر کی تعلیم اور تربیت اور اس کی تبلیغ ہر شخص کو آج نصیب ہے. ایسے دور میں انسان کا اپنا عقیدہ صرف ٹھیک رکھنا ہی بہت بڑا کمال ہے. اور ایسے دور میں جب عقیدہ ٹھیک رکھنا پڑے تو کسی نہ کسی کو مشعل راہ بنانا پڑتا ہے. اور اس پوری کائنات میں مشعل راہ بنانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کرنا چاہیے
اس ہستی کا نام ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ شان والے ہیں، جن میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 18 خوبیاں ایسی ہیں جو پوری امت میں کسی دیگر شخص میں نہیں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ان میں سے اگر ایک خوبی بھی ہوتی تو وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بلندیوں تک لے جاتی، لیکن 18 خوبیاں حضرت علی شیر خدا میں ایسی ہیں جو دوسرے کسی میں نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بھی ایسی ہی با کمال ہے کہ 13 خوبیاں ان میں ایسی ہیں کہ جو دوسرے کسی صحابی میں نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 40 خوبیاں ایسی ہیں جو صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہیں، جو امت میں کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے جس میں 55 خوبیاں ایسی ہیں جو دوسرے کسی میں نہیں۔ اب ہمارا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آگے بڑھے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہر بندے کی کوئی ایک ہستی ایسی ہوتی ہے جو آئیڈیل ہوتی ہے، عقیدہ بچانے کے لیے، عقیدہ بنانے کے لیے، عقیدہ لے کر چلنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی اور کا انتخاب کیا جانا یہ کریم انصاف نہیں ہے۔ اس پر میں حوالہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے جب آپ نے عام آنکھ سے پردہ کیا، وصال فرما گئے، اس وقت بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے کئی گزٹڈ افسران کو دیکھا جن کے والد گرامی اس دنیا سے گئے تو وہ لوگ کمر کے بل پیچھے گر پڑے اور ان پر غنودگی یا بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا، جناب آپ ہی تو ہیں جو انٹرویو لینے پر بھی بندوں کو پیچھے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جو پرسنالٹی میں یہ خامی تھی، تو جناب آپ کو یہاں کیا ہوا؟ بندہ دلیر تو وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ پر خنجر چلا لے، دلیر تو وہ ہوتا ہے جو مشکل مرحلے کے سامنے مرد بن کر کھڑا ہو جائے۔ وہ ویلا کر لینا یہ مردوں کا کام نہیں، بلکہ جتنی بھی کوئی مصیبت یا مشکل آ جائے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر جانا، ظرف کا مظاہرہ کرنا، یہ بڑا پن ہے۔ تو جناب کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے پرسنلی یہ جواب دیا کہ اگر باپ مر جائے پھر پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا نہیں پڑھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جہاں عارضی ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، لیکن وہ مرحلہ برداشت کرنا کسی کسی کا کام ہے۔ میں نے کہا ہاں میں نے بھی پڑھ رکھا ہے، وہاں کچھ ہستیاں ایسی تھی جو خاموشی اختیار کر گئی، جب سرکار نے پردہ کیا تو کسی نے تلوار نکال لی، اور جس نے عشق مصطفیٰ میں کبھی ایک لمحہ بھی اپنے محبوب سے جدا گانا نہیں گزارا تھا، اس نے صرف اپنے آپ کو نہ دیکھا، ساری امت کو لے کے آگے بڑھا اور کھڑا ہو کے ساری امت کی قیادت کی بات کو سنبھال کر بتا دیا کہ لوگوں صرف سبحانہ محبت نہیں، نظام مصطفیٰ کو لے کے چلنا اصل کام ہے۔ تب سے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام مسلمانوں کے صحیح العقیدہ لوگوں کے آنکھ کا تارا بن چکے ہیں، جنہوں نے زندگی اپنے لیے نہیں گزاری، جنہوں نے امت کے لیے زندگی گزاری، جنہوں نے امت کو آگے بڑھنا سکھایا، جنہوں نے امت کا مشکل مرحلے میں امت کو انہوں نے تھاما، اور آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی دینی مسائل میں سے مسئلہ بن جائے تو ہمیں مغرب یا کسی اور جانب نہیں جانا پڑتا، آج بھی وہی شمع روشن ہو کے اس کی کرنیں یہاں ہیں کہ ہم گجرات میں بیٹھ کے یہاں سے تمام مسائل دینیاں حل کر سکتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ،
یا علی اچھا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر میں التماس کروں گا اپنے جوان بھائیوں سے اور اپنے پیر بھائیوں سے، یہ تو بڑا خوبصورت سا آج کا یہ مجمع ہے، سارے ہم وہ لوگ ہیں جو معاشر میں بھی انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، پیر بھائی ہیں نا تو معاشر میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ کوشش کروں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب کبھی عالم دین حضرات یہاں تشریف فرما ہے، جب نعرے کے لیے صدا لگاتے ہیں تو کم از کم اپنے موبائل فون کو اپنی گود میں رکھ کے نا تو اپنے بازو کو کھڑا کیا کریں۔ اب بازو چھپانے کا وقت نہیں ہے، اب بازو بلند کرنے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ گلی گلی نگر نگر ان دیواروں نے اللہ جانے کون کون سی صدائیں یہاں سے سنی ہوئی ہیں، اور یہ دیواریں پاکیزہ ذکر کی بڑی متلاشی ہیں۔ ان دیواروں میں ہر طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، کبھی کبھی صدیق اکبر جیسے پاکیزہ ذکر ان کو سننے نصیب ہوتے ہیں۔ ذرا اپنی آوازوں کو بلند کریں، گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر ہے چرچے جس کے عرش پر، گلی گلی نگر نگر۔ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام کی گفتگو کو ہی سماعت کرنے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، تحقیق میری اعلیٰ نہیں ہے، تحقیق آپ کی اعلیٰ نہیں، تحقیق ہماری اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ جس ہستی کے بارے میں میرے محبوب کچھ فرما دیں تو میرے محبوب کی زبان سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ دین اور دنیا ہے تو دونوں اکٹھی فیلڈ کا انعام زندگی، لیکن آج کے جدید جو طرز تعلیم ہے اس نے ان دونوں کو تھوڑا جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں ان دونوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خرامہ چل رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، دیگر صحابی بھی سرکار کے ساتھ تھے۔ سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ آج ایک سچا پیر چل رہا ہو، چند مریدین ساتھ ہو، ابھی آپ سٹیج پہ تھوڑی دیر میں چیک کر لیجیے گا یا ویسے دیکھنا، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں سچے کے ساتھ ہو جاؤں، چاہتا دل، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں دو قدم کسی سچے یا اللہ کے بندے کے ساتھ چل لوں، یہی میری زندگی کا سارا سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سرکار کے ساتھ تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نہ چاہتے ہوئے سرکار کے قریب ہونے طلب دیکھیں کہ سرکار کی طلب ہے، طلب کوئی اور نہیں ہے، طلب یہ نہیں کہ ابو بکر پر نمبر لے جایا جائے، نہیں، طلب یہ ہے کہ سرکار کا قرب پایا جائے۔ کتنی اچھی نیت ہے، اب اچھی نیت میں آ کر سرکار کے قریب ہونے کے لیے ابو بکر سے دنیاوی چلنے میں یوں قدم آگے ہوا تو میرے محبوب بولے، اے ابو درداء تو ابو بکر سے آگے کیوں ہوا؟ رک جا، جس سے بہتر نبیوں کے بعد کسی سے کبھی سورج نہیں طلوع ہوا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے محبوب کے جملوں کا مفہوم ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نبیوں کے بعد جس سے بہتر شخص پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا، سورج نے نبیوں کے بعد تمام امتوں میں بقول میرے محبوب کے ابو بکر جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر کی ذات وہ ہے، عام چلنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف چاہت نہیں ہے، میرے محبوب کا حکم ہے کوئی ابو بکر سے قدم آگے نہ بڑھائے، کوئی بھی ابو بکر سے قدم آگے نہ بڑھائے۔ لیکن جب میرے آقا نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم وہ آگے ہو گئے، جب مصلی پہ کھڑے ہوئے سرکار نے نماز پڑھاتے سنا، 3 مرتبہ فرمایا لا 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 لیصلی
صلی للناس ابنی لابی قحافہ، ارے نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے سوا کوئی لوگوں کو نماز نہ پڑھائے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں مردوں کی طرح نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فروغ افکار صوفیہ، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ باد۔ ماشاءاللہ اب شارع علم و حکمت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ پاکستان تشریف فرما ہوئے ہیں، صمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، دنیاوی معاملہ ہو تو سرکار روک دیں گے، ابو دردہ پاؤں پیچھے کر، پتہ نہیں آگے کون ہے۔ اللہ ہی جانے یہ لوگ کون سی تحقیق کے تحت کیوں لوگوں کو آگے لے آتے ہیں، جبکہ میرے محبوب سے بڑی تحقیق تو ہے ہی نہیں، میرے محبوب کی زبان سے اعلیٰ کسی کا کوئی قول نہیں۔ سرکار دنیاوی معاملے میں چلتے ہوئے بھی ابو دردہ کا قدم بڑھے تو سرکار دنیاوی معاملے میں اس کا قدم پیچھے کروائیں، ادھر جماعت کرواتے ہوئے بھی کبھی کوئی شیخ الحدیث آگے آ سکتا ہے، کبھی کوئی آ سکتا ہے، لیکن میرے محبوب اگر سن لیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں عمر فاروق آئے تو فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، صرف ابو بکر کو پڑھانی چاہیے، صرف ابو بکر کو۔ وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا اللہ اور مومنین یعنی فرشتے ہر ایک کا ابو بکر کے سوا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو نبی پاک کے مصلی پر کھڑا ہونے کے لیے پسند ہے تو ابو بکر پسند ہے۔ ابو بکر وہ ہیں، اور اس کی زندگی کیسی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آج کا 5 سالہ دور اگر نواز شریف گزار جائے، زرداری گزار جائے یا بھٹو زندہ گزار جائے جو فار ایور ہی زندہ ہے، اگر وہ گزار جائے، مار تو انہوں نے اسی دن ہی دی ہے جب اس کی انہوں نے نواسی کی بیٹی نواسی کی شادی جب ایک قادیانی کے ساتھ غیر شرعی انداز سے رچا دی ہے۔ شریعت میں تو مسلمان اور مرزائی کے جنازہ ہی ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ برای ان لوگوں کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ جس کا بھی جو دور بھی ہو، اس کے دور پر مختلف لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ ہے جس کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی پسند فرماتا ہے، فرشتے بھی پسند فرماتے ہیں۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کا کیسے حالات میں آ کر مقابلہ کیا ہے۔ کیا اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ کیا اس وقت معیشت اس طرح کی تھی کہ ہم اسی وقت بحری بیڑے تیار کر لیتے؟ کیا اس وقت ریاست مدینہ ایٹمی پاور تھی؟ کیا اس وقت ہمارے پاس شہیر میزائل تھے؟ ہر دور میں حالات خراب رہے ہیں، ہر دور میں مشکلات کا مقابلہ مسلمان کو کرنا پڑا ہے۔ یہ دنیا ہر دور میں مسلمان کے لیے ہی آزمائش کی جگہ ہے، یہ صرف کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے تو یہ قید خانے کی مانند ہے۔ اس وقت جب مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر لیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان لاکھوں اس کے ماننے والوں میں سے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے مشیر نہیں بنایا، ان منکرین ختم نبوت میں سے کوئی ٹیلنٹڈ پرسنالٹیز نکال کے انہیں کسی جگہ پر وزیر تعلیم نہیں لگایا، انہیں کسی بھی مقتدر عہدہ نہیں دیا، کسی کلیدی عہدے پر نہیں رکھا، بلکہ دنیا کو جینے کا انداز دیا ہے۔ اگر ریاست اسلامی بنانی ہے تو راج بھی نبی کے ماننے والے کا پلٹ کرنا پڑے گا،
راج بھی کملی والے کے ماننے والے کا ہوگا اور نظام بھی نبی پاک کا نظام ہوگا. آج بھی آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم ہر حال میں جی سکتے ہیں لیکن کسی بھی ختم نبوت کے منکر کو کلیدی عہدہ نہیں دے سکتے. کیا اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ اپنے بازو کو بلند کر کے تائید کریں. پاکستان بچائیں گے ہر کلیدی عہدے سے قادیانی ہٹائیں گے, ہر کلیدی عہدے سے قادیانی, ہر کلیدی عہدے سے قادیانی. اللہ وحدہ لا شریک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کی خیرات عطا فرمائے اور اللہ زندگی دلیری والی عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک سچا عقیدہ عطا فرمائے. تمام صحابہ کو ماننے والا, اہل بیت طہار کی مودت کرنے والا ہی عقیدہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے پیر و مرشد سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.